جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ عبادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز کیا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کاموں میں درمیانی رفتار پسند تھی جو ہمیشہ نبھائی جا سکے، یعنی حضور کیا کرتے تھے؟ اعتدال کے ساتھ کام کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو خیر الاعمال ادومها حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ بہتر اعمال کیا، یہ پڑھ لیا تھا لیکن دوبارہ پڑھا رہا ہوں کہ دوام کے ساتھ کیا جائے، وہ ان کلا اگرچہ کیا ہو قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھو، 2 نفل روزانہ بندہ پڑھتا رہے یہ بہت بہتر ہے اس چیز سے کہ ایک دن میں آدمی کیا کرے 100 نفل پڑھ لے اور اگلے دن کچھ نہ پڑھے۔ آپ روزانہ 2 رکوع پڑھتے رہو، یہ بہت بہتر ہے اس چیز سے کہ جناب ایک ہی دن میں 10 پارے پڑھ لو اور پھر اگلے دن پڑھو ہی نہ، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یاد رکھو درمیانی رفتار اس کو پسند تھی جو ہمیشہ نبھائی جا سکے۔ فرضوں اور سنتوں کے علاوہ مندرجہ ذیل وقتوں کے پڑھنے کا عموماً تذکرہ حدیث میں ہے۔ اشراق 2، 4 یا 8 رکعت، چاش کے وقت نصف النہار سے کچھ پہلے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ہے نا اس میں سے عصر سے پہلے 4 رکعت، اس کو سنتے غیر موقدہ کہتے ہیں۔ مغرب کے بعد صلاۃ الاوابین 6 رکعت سے 20 رکعت تک، ٹھیک ہے نا؟ اس کو ہم کیا کہتے تھے اس میں سے؟ ایسے ہی مسجد میں داخل کے وقت 2 رکعت تحیت المسجد، وضو کے بعد 2 رکعت تحیت الوضو، تہجد 12 رکعت تک۔ عام طور پہ زیادہ تر 8 رکعت پڑھنے کا معمول تھا، تہجد جو ہے نا عام طور پہ 8۔ عشاء کی نماز کے بعد کیا کیا کرو؟ 2 نوافل پڑھ کے یا 4 نوافل پڑھ لیا کرو اور نیت سے تہجد کی نیت سے پڑھ لو، انشاءاللہ تہجد کا ثواب مل جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ عشاء کے بعد جو ہے تاکہ کیا ہو جائے تہجد بھی ہو جائے اس میں سے۔ اگر آپ رات کو اٹھنا مشکل ہے تو اس میں سے بندہ وہ پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ سفر میں 4 رکعت فرض کے بجائے 2 رکعت پڑھتے تھے۔ نوافل عموماً فرضوں کی شان سے نہ پڑھتے تھے، یعنی ایسا بھی ہوا کہ سواری پر ہی نفلیں پڑھ لیں۔ تو میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ چلتی بس کے اندر نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، فرض نہیں پڑھے جا سکتے، یہ بتایا تھا نا؟ چلتی بس کے اندر نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، فرض نہیں پڑھے جا سکتے ہیں۔ اور اس میں سے نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل ہوتی تھی، خصوصاً جب تنہا پڑھتے تھے۔ حضور جب خود پڑھتے تھے نا نماز تو لمبی پڑھا کرتے تھے، لیکن جب جماعت کراتے تھے تو مختصر کرایا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ آج کل ہمارا الٹا کام ہوتا ہے، جماعتیں جو ہے نا وہ بڑی لمبی ہوتی ہیں اور اپنی جو ہوتی ہے نا اماموں کی جو اپنی نمازیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ بڑی مختصر ہوتی ہیں، وہ اب خود بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ جماعت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑی لمبی لمبی جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں قیام اتنا طویل ہوتا کہ پیروں پر ورم آ جاتا تھا، یعنی سوج جاتے تھے، سجدے میں اتنی دیر پڑے رہتے کہ خیال کرنے والے کو وہم ہونے لگتا کہ بھئی کیا یہ کیا ہو گیا حضور اٹھے ہی نہیں ہے سجدے سے، جو ہے اتنا لمبا سجدہ۔ قرات میں ایک ایک حرف کر کے صحیح صحیح تر سے جدا جدا پڑھتا ہے، یعنی تجوید کے پوری رعایت اور ساری ہر چیز کی جو ہے نا بڑا اچھے طریقے سے پڑھنا۔ نفلیں بیٹھ کر بھی پڑھ لیتے تھے۔ رات کے 3 حصے فرما لیتے، پہلا حصہ مغرب اور عشاء وغیرہ کی نماز کا، پہلا حصہ کیا ہوتا تھا؟ مغرب اور عشاء وغیرہ، دوسرا حصہ سونے کا، دوسرا حصہ کیا ہوتا ہے؟ سونے کا، تیسرا حصہ تہجد کی نماز کا۔ فرض روزوں کے علاوہ عموماً پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، پیر کو اور جمعرات کو رکھتے تھے۔ نیز مہینے کے پہلے یا بیچ کے یا آخر کے 3 دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ ایام 20 بھی آپ کو بتایا تھا، 13، 14 اور 15 کے روزے عمومی طور پہ کیا ہوتے تھے؟ رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ 9 ذی الحجہ، 10 محرم، 15 شعبان کا روزہ بھی رکھتے تھے اور بلا کسی قید کے بھی روزہ رکھ لیتے تھے، یعنی کبھی ہوتا تھا نیز ایسا بھی ہو کہ جب معلوم ہو کہ گھر میں کچھ نہیں تو روزہ رکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ گھر آیا کرتے تھے تو گھر والوں سے پوچھتے تھے کہ کچھ ہے کھانے کو، تو کہتے تھے کہ نہیں کچھ نہیں ہے، تو کہتے تھے آج پھر میرا روزہ ہے۔ نفلی روزہ، نفلی روزہ اگر آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہونا تو آدھا روزہ گزرنے سے پہلے پہلے آپ نفلی روزے کی نیت کر سکتے ہو۔ اچھا اگر کچھ کھایا پیا نہیں ہوا، جیسے ابھی کا ٹائم ہے نا، ابھی کا اب تو خیر آدھا روزہ گزر گیا، آدھا ٹائم گزر گیا، ٹھیک ہے نا؟ ابھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پہ 10، 10:30، 11 بجے تک جو ہے نا، تو اگر ٹائم تھا تو اس وقت کیا کر سکتے تھے؟ اگر آپ نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہ ہو تو آپ نفلی روزے کی نیت کر سکتے ہو۔ اچھا تو حضور ایسا کر لیا کرتے تھے، کہتے ہیں چلو آج پھر میرا روزہ ہے۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2، 2، 3، 3 دن کا بھی روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، جس کو صوم وصال کہا جاتا ہے، اکٹھا مسلسل 2، 3 دن۔ ہمارے لیے تو ایسے جائز نہیں ہے نا، جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پہ جائز تھا اور کسی کے لیے نہیں ہے، یہ صرف حضور کے لیے جائز تھا، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اچھا صوم وصال جو ہے رکھنا، ورنہ کیا ہوگا؟ صوم وصال، وصال کا مطلب تو ملانے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ صوم وصال کا کیا مطلب ہے؟ ملانا، وصل سے ہوگا ملانا، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ اگر رکھیں گے نا یا میں رکھوں گا تو پھر ہمارا واقعی وصال ہی ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ وصال ہی ہو جائے گا، وصال ایک اور معنی میں بھی ہوتا ہے وصال، سمجھ آ رہی ہے؟ تو صوم وصال رکھیں گے تو پھر ہمارا واقعی کیا ہو جائے گا؟ وصال ہو جائے گا۔ وصال کو وصال کیوں کہتے ہیں؟ مرنے کو، پتہ ہے کیوں؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جاتی ہے، ملاقات ہوگی نا،
مرنے کے بعد کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے نا. اسی لیے بعض بزرگوں نے کیا کی ہے، تمنا کی ہے موت کی. موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے تکلیف کی وجہ سے. موت کی تمنا کرنا تکلیف کی وجہ سے جائز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے اندر کیا کرنا وہ جائز ہے کہ یا اللہ آپ سے کیا ہوگی، ملاقات ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. بعض بزرگوں نے تو شعر پڑھے ہیں، خرم جی منزلیں ویرا بارا، کہ وہ تو وہ دن کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس دن ہم کیا کریں گے، ہم جو ہے نا یہ اس جگہ کو، ہم اس منزل کو چھوڑ کے کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے، اللہ سے ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو دنیا کے اندر کیا نہیں ہو سکتی وہ، لیکن آخرت کے اندر کیا ہے، مطلب جب قبر میں چلا گیا تو اب کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہو گئی پھر اس کی جو ہے. ٹھیک ہے. اس کو وصال کہا جاتا ہے، وصال کہ مسل سے. سمجھ آئیے بات کی. سو ملنے جلنے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق تھے؟ ملنے جلنے کا کچھ ایسا طریقہ تھا کہ ہر شخص یہی خیال کرتا، یہاں سے ہم نے پڑھنا تھا اصل میں. اچھا، ملنے جلنے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق تھے؟ ملنے جلنے کا کچھ ایسا طریقہ تھا کہ ہر شخص یہی خیال کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ عنایت میرے ساتھ ہے، جس سے ملتے خندہ پیشانی کے ساتھ. یعنی جس سے ملتے تھے تو وہ بندہ سمجھتا تھا کہ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کا معاملہ فرماتے ہیں. خندہ پیشانی کے ساتھ بہت اچھے. تبسم اور تازہ روئی مسلم کے عادت تھی. چہرے پہ کیا ہوتا تھا، تبسم، مسکراہٹ ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا. چہرہ کیا ہوتا تھا، تازہ روئی جو ہے. ہماری طرح تو کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ آ گیا تو چہرے سے کیا ہوتا ہے، ہمارے چہرے پہ 12 بج رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ملنے کے لیے اگر آ گیا تو کوئی، اور خاص طور پہ اگر کوئی غریب آدمی آ جائے تو پھر تو کیا ہوں گے، 12 سے بھی آگے کوئی بڑھ جائے گی بات جو ہے. ٹھیک ہے نا. امیر آدمی آئے تو تب ہم کیا ہوتے ہیں، بڑے خوش ہو جاتے ہیں، ہاں ہاں بڑا بہت خوشی ہو رہی ہے. غریب آدمی کے اوپر کیا ہوتا ہے، وہ 12 سے بھی کچھ 2 4 ہاتھ، 2 4 گھنٹے آگے چلا جاتا ہے بندہ. تو یہ آ جائے اس میں سے. تو حضور کے جس کی نظیر نہ ملتی تھی، تبسم حضور کی عادت تھی جس کی نظیر نہ ملتی، اپنے ساتھیوں کی بہت عزت فرماتے، ان کے لیے تکلیف برداشت کرتے تھے. یعنی خود کیا کرتے تھے، خود تکلیف کرتے تھے، صحابہ کو کرتے. شرعی وجہ سے بدون محال تھا کہ کوئی ایسی بات زبان مارک سے ادا ہو جس سے کسی کو تکلیف پہنچے. حضور کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی تھی. ہاں، اگر ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہوتی تھی دینی ہو تو پھر وہ ٹھیک ہے، پھر وہ کرتے تھے، لیکن اپنی ذات کی وجہ سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. جب تک ملنے والا خود نہ اٹھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ اٹھتے، مگر یہ مجبوری جس کی معذرت، مگر بمجبوری جس کی معذرت فرما لیتے. مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھتے تھے، مجلس میں پاؤں نہیں پھیلا کر بیٹھتے تھے کبھی بھی. اگلا بندہ جس کو ہوتا مجبوری ہوتی تو اٹھ جایا کرتے تھے، ورنہ یہ نہیں ہوتا تھا جب تک کہ اگلا بندہ نہ اٹھے. حضور چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ جناب لوگوں کے لیے جگہ چھوڑ دیا کرتے، اٹھنے بیٹھنے میں کوئی جدا شان نہ ہوتی. اٹھنے بیٹھنے میں کوئی ایسا نہیں تھا. صحابہ، میں نے اس دن بھی بتایا تھا آپ کو کہ جب ہجرت ہوئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں، ہاں مدینہ گئے ہیں، تو لوگ حضرت ابو بکر کے ساتھ آ کے سلام کرتے رہے ہیں. وہ سمجھتے کہ یہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے نا. پتہ ہی نہیں چلتا تھا، ایسے وہ رہتے تھے. ٹھیک ہے نا. ایسے رہتے تھے. اب یہ شان آپ کو ایسی بزرگوں کے اندر بھی آج کل یہ شان نہیں ملتی ہے. بزرگ 4 کلومیٹر دور سے آ رہا ہوتا ہے نا تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جناب بزرگ صاحب آ رہے ہیں. 4 کلومیٹر دور سے جو ہے نا ان کی شان کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ جو ہے نا کیا ہے، خاص ایک وہ ہوتی ہے نا ان کے حلیے اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ شانیں جو ہوتی ہیں نا ان کی ایسی چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. آج کل جو ہے نا اچھی بات ہی ہے، پھر میں کچھ بول جاتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں یار بعد میں افسوس کر رہا ہوتا ہوں، ایسا نہیں کہنا. لیکن کیا کروں اب جو ہے، ہم حضور کے اخلاق کو دیکھو، حضور کو پڑھیں، اور آج کل کا وہ دیکھیں تو وہ بالکل ہی کیا ہوتا ہے، تبدیل ہے طریقہ ہی جو ہے. زانو مبارک ہم نشینوں کے برابر، یعنی کیا ہوتا تھا، کسی آگے نہیں ہوتے تھے، رہتے تھے رہتے نہ آگے، جدا یعنی آگے نہیں. مجلس میں جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے. صدر مقام کی کبھی خواہش نہ کرتے کہ خاص جگہ مجھے بیٹھنے کی جگہ نہیں، اس میں سے ادھر جگہ ملتی تھی ادھر جو ہے. خاص موقعوں پر ملاقات کے لیے عمدہ لباس بھی زیب تن فرما لیتے تھے. ٹھیک ہے. کبھی کبھار بال وغیرہ بھی درست فرما لیتے تھے خاص موقعوں کے اوپر جو ہے نا، کہ کب عمدہ لباس بھی پہن لیا کرتے تھے اس میں سے. اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفتن دیکھتا تو بے شک اس پر روب چھا جاتا، مگر جوں جوں ملتا بات چیت ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہو جاتا. یعنی دیکھتے ہی کیا تھا، ایک روب پڑتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبی بھی فرماتے تھے، مگر جھوٹ بات کبھی زبان پر نہ آتی تھی. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں تھا کہ سارا ٹائم ہی کیا ہو، تو یہ مذاق کرنا بھی کیا ہے، یہ بھی سنت ہے. اچھا، خوش طبی جو ہوتی ہے مذاق کرنا بھی، لیکن جائز ہونا چاہیے، جھوٹ نہ ہو. یاد رکھیے گا. تبلیغ دین جو ہے نا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے مواقع لکھے ہیں
کہ کہاں کہاں پہ کیا خوش طبی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مذاق وغیرہ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مذاق فرمایا کرتے تھے، کیا ہوتا کیا تھا. ٹھیک ہے نا. ایک ساتھی آیا، اس نے کہا کہ میں جو نا مجھے جو ہے نا وہ چاہیے، مجھے اونٹ چاہیے، مجھے اونٹ چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے. اچھا، اونٹ کا بچہ دیں گے تمہیں. وہ کہنے لگا ہے میں اونٹ کا بچہ کیا کروں گا. انہوں نے کہا کہ بھائی جو اونٹ ہے تو وہ بھی کسی کا بچہ تو ہے نا، آخر وہ بھی تو کسی کا بچہ ہے نا، تو اونٹ کا بچہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا زانو مبارک والا، زانو مبارک کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح لوگ جب بیٹھے ہوتے ہیں نا اکٹھے، تو کوئی بندہ اپنی آگے وہ کرتا ہے، یعنی آگے ہو کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. ایسا نہیں تھا سارے اکٹھے سے گول دائرے میں کوئی بیٹھا ہوا ہو، گول دائرے میں بیٹھے ہوں یا کچھ وہ بیٹھے ہوں تو سارے جس طرح بیٹھے ہوتے ہیں نا پورا گول دائرے میں. تو یہ مطلب تھا کہ اپنے گھٹنے وغیرہ کہیں آگے نہیں ہوتے تھے، کہ آگے کر کے تھوڑا سا تھوڑا سا اس کو آگے کر دیا جائے. سیٹ میں جس طرح آپ آگے ہو جاتے ہو کہ چلو جی آگے کر لیا، یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ایسے ہی تھا. وہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. ایک عورت آئی تھی، اس نے کہا میں جنت میں جاؤں گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. وہ رونے لگ پڑی. اس نے کہا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. او ہو، رو کے جانے لگی. وہ گئی تو اس نے بلایا، اس کو بلاؤ. وہ بلایا تو کہا کہ دیکھو جو بھی بڑھیا ہوگی نا وہ تو جوان ہو کے جائے گی، وہ تو جوان ہو کے جائے گی. تو بڑھیا تو جو ہے کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. حضور نے یہ فرمایا. دیکھو اب سچ ہے یہ بالکل. ٹھیک ہے نا. کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، یہ سچ تھا. لیکن مذاق کیسے اس طرح کا ایک کہتے ہیں نا کہ ایسی بات جو کہ وہ ہوتی تھی، خوش طبی بھی ہوتی تھی اور وہ بھی ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی جو ہے نا یہ مذاق ثابت ہیں. تو یہ ہونا چاہیے. یہ ایسا نہیں ہے کہ گھر کے اندر کیا ہو گئے، گھر سے باہر کیا ہوتے ہیں، سب کے اخلاق بہت اچھا اعلیٰ. گھروں میں جاتے ہیں تو جناب سب کے جو ہے نا وہ بنے ہوئے، جناب کوئی پتہ نہیں کون سا مارشاء اللہ آ گیا گھر کے اندر جو ہے نا. ایسا نہیں ہے. لوگوں کے اندر بھی یا کوئی بات کرتے ہیں ہم بڑے صوفی ہیں، ہم تو ایسے ہیں، ہم تو آخرت میں ایسے غرق ہیں. تمہیں مذاق کی سوچی ہے، تمہیں مذاق کی سوچی ہے. ہم تو آخرت کے ایسے غرق ہوئے ہیں کہ جناب اس میں سے جو ہے نا یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. عجیب قسم کی جو ہے نا ایک وہ ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو. تو حضور کے اخلاق سیکھنا اصل میں وہ ہے. حضور کے اخلاق سیکھو. ٹھیک ہے نا. تو اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبی بھی فرماتے ہیں مگر جھوٹ بات کبھی زبان پر نہ آتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپس میں پہلے زمانے کی باتیں بھی کرتے تھے کہ یوں ہوتا تھا پہلے، یہ ہوتا تھا، وہ بتایا کرتے تھے کچھ کہ جی پہلے زمانے کے اندر ایسی بھی تھی. آپ لوگ خاموش بیٹھے سنا کرتے. وہ کسی بات پر ہنستے تو آپ بھی مسکرا دیتے. ٹھیک ہے نا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات فرماتے تو سب خاموش ہو کر سننے لگتے. ٹھیک ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آپ انشاءاللہ جب دورہ حدیث میں جاؤ گے نا تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی دیکھو گے. ٹھیک ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہانیاں بھی سنائی ہیں اپنی ازواج مطہرات کو. اچھا، کہانیاں بھی سنائی ہیں. اور مزے کی بات بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی ہے 2 مرتبہ. ریس، دوڑ 2 دفعہ لگائی ہے ریس بھی. ایک دفعہ کیا ہوا، آ رہے تھے اس طرح واپسی ہو رہی تھی تو جو تھے نا صحابہ کو آگے کر دیا، کہا جاؤ آگے جاؤ. صحابہ آگے چلے گئے تو کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ. نے کہا جی لگاؤں گی. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں پتلی تھی اس وقت بڑی، تو میں نے دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئی، میں آگے نکل گئی. ٹھیک ہے نا. اب یہ اس طرح ایک دفعہ یہ معاملہ ہوا. پھر کچھ عرصے بعد جو ہے نا، کافی عرصے بعد جو ہے دوبارہ اس طرح واپس آ رہے تھے کسی جگہ کو، صحابہ کو آگے کر دیا تاکہ پردے کا سسٹم جو ہے نا وہ رہے، پردے کا. تو جنگل سا تھا بالکل، کوئی وہاں پہ کوئی بے پردگی کا معاملہ نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی. وہ کہتے ہیں جی لگاؤں گی. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہو گئے. تو اس نے فرمایا عائشہ یہ اس کا بدلہ ہو گیا. ایک دفعہ تو مجھ سے آگے نکلی تھی، ایک دفعہ میں کیا ہو گیا آگے ہو گیا. تو یہ عائشہ اس کا بدلہ ہو گیا یعنی. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میرا جسم بھاری ہو گیا تھا اس وقت جو ہے، میرا جسم بھاری ہو گیا تھا. تو جو ہے نا اس میں سے تو یہ جو تھا نا یہ. اب یہ کوئی کرتا ہے آج کل کوئی یہ بزرگ اس طرح کے کام کرے تو لوگ کیا کریں گے اس کے اوپر، پتہ نہیں کیا وہ لگا دیں گے. ہم نے بھی بزرگوں کو نا وہ پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہوتا ہے. ان کی جو ہے نا ایسے ہی وہ کرتے ہیں. وہ ایسے بزرگ ہیں، بیگم سے 40 سال تو انہوں نے بات نہیں کی ہے. واہ 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 واہ، بڑا بہت بڑا بزرگ ہے جناب علی. 40 سال بات کی نہیں کی ہے بیگم. یہ کوئی بزرگی ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے بزرگی کے ساتھ؟ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سکھایا دکھایا ہے ہمیں ہر ہر پہلو کے اندر جو ہے. یہ جو لوگ دین سے جو وہ ہو رہے ہوتے ہیں نا اس میں ہمارے اپنے بہت سے رویے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نا دین اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار ہم تو کیا ہو جائیں گے، بالکل پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہم تو شاید کسی بیٹھے ہوئے ہوں گے کسی جگہ کے اوپر، بس سارا ٹائم ہاتھ میں تسبیح ہوگی، اور یا سارا ٹائم ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور کیا ہوگا. تو لوگ کیا ہو جاتے ہیں دین سے وہ متنفر ہو جاتے ہیں.
वो दीन से मुतनफिर हो जाएंगे, कहेंगे यार ये कैसा बंदा है, ये कैसा बंदा है। मुझे खुद एक साथी ने बताया था, मैंने आपको शायद बताया भी होगा, पहले भी बताया हुआ है, हमारे साथ पढ़ता था। कहता है मेरा मेरा वालिद बहुत बड़ा, कहता है आप अगर देख लेना उनको तो आप कहेंगे कि जनाब ये कोई पता नहीं कौन सा वलीउल्लाह जो है ना वो आ रहा है, शक्ल से आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि वो बहुत बड़ा वलीउल्लाह है कोई जो है। तो वो जब आते हैं दूर से जो है ना नजर आ जाए तो आप कहेंगे कोई बहुत बड़ा वलीउल्लाह है। और वो कहता है कि मेरे वालिद मेरी वालदा को रॉडों से मारा करते थे, लोहे के रॉड नहीं होते, लोहे के रॉडों से, और उनकी कमर के ऊपर सारे नील ही नील के निशान होते थे, वालदा को मार मार के जो है उन्होंने, वो कहते हैं बचपन से हमने देखा इसी तरह ही। ये थोड़ा सा बड़ा हुआ ना, जिस वक्त ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, इसने क्या किया, इसने अपने बाप का हाथ रोक लिया, उसने कहा बस अब नहीं, अब नहीं। तो बाप ने खड़े खड़े उधर ही 3 तलाकें दे दी। उसने कहा कि उसको बीवी को कहता है कि देख तेरी औलाद क्या हो गई, अब बड़ी हो गई है, अब ये मेरे क्या करेंगे आगे से, ये आगे से मुझे वो भी करेंगे। खड़े खड़े उसने 3 तलाकें उधर ही दे दी। और नजर आएगा तो ऐसा बड़ा पता नहीं वलीउल्लाह के, दुनिया शायद इधर ही जो है ना पता नहीं कहाँ से ही आ रहा है कि, मतलब है कि दीन आपने सिर्फ ये समझा हुआ कि दीन सिर्फ ज़ाहिरी चीजों का नाम है। और जो वो करते हैं सारा टाइम मस्जिदों में घुसे हुए हैं ना, उनकी जो है ना वो यही वो होती है, उनके आप घरों में जाके देखेंगे ना तो उनके अखलाक क्या होंगे, इतने गंदे किस्म के अखलाक होते हैं ना, इंसान कहता है कि भाई ये कहाँ से आ गए, उठ के आ गए हैं। ठीक है ना? तो ये जो है ना, ये एक बहुत बड़ी एक वो है कि जब तक आपको ये चीजें नहीं सीखेंगे ना, और अखलाक ही असल चीज होती है, मर्दों के अंदर भी होता है औरतों के अंदर भी होता है, ये नहीं है कि मैं सिर्फ ये कहूँ कि जनाब ज्यादती दोनों तरफ से आ रही होती है, ज्यादती दोनों तरफ से आ रही होती है। हमारा अखलाक सारे क्या होते हैं, बाहर होते हैं, घरों के अंदर नहीं होते वो अखलाक। ठीक है ना? तो ये इसमें से जो है ना, तो ये जो है ना, इसलिए जो है ना, ये अपने अंदर अखलाक पैदा करो बच्चों, जो हुजूर के अखलाक हैं वो आपके अंदर क्या होने चाहिए, पता चलना चाहिए कि जनाब क्या है इसमें से। तो ऐसे ये नहीं है कि लोगों के सामने बड़े बुजुर्ग बन गए, लोगों के सामने बड़ी फलां बन गई। मैंने इसलिए आपसे जो बार बार अर्ज किया करता हूँ कि हमारी जिंदगियां क्या हैं, हम क्या हैं, हम मुनाफिकत की जिंदगियां गुजारते हैं, हम मुनाफिकत की जिंदगियां गुजारते हैं, कुछ नजर कुछ और, हकीकत में कुछ और होते हैं, नजर हम कुछ और आते हैं। ये हमारी जिंदगी है असल में। तो आप देखो हो चाहिए, तो आप इसलिए देखो, तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से मिलते पहले ही सलाम करते, अपने साथियों को हमेशा खैरियत दरियाफ्त फरमाते, अगर कोई बीमार हो जाता तो उसकी मिजाज पुरसी के लिए मकान पर तशरीफ ले जाते, अगर कोई सफर में जाता तो उसके लिए दुआ फरमाते रहते, अगर मालूम होता कोई रंजीदा है तो उसकी दिलदारी फरमाते, ठीक है ना, अगर किसी से कोई खता हो जाती तो उसका उज़र कबूल फरमाते, ठीक है ना, उज़र भी कबूल फरमा देते उसमें से। ठीक है ना? तो ये उसमें से हुजूर सल्लम के दरबार में अमीर और गरीब कमजोर कवि सब बराबर थे, सब बराबर थे। अच्छा, ये नहीं था कि कोई बड़ा है कोई छोटा है कोई फलां है ये है वो है ना, हुजूर ने क्या किया है, ये सिखाया है हमें, ये क्या करो सब इसमें से। हाँ, जो जो मर्तबे के लिहाज से कोई बंदा वो है तो उसका एक खास एक अदब, उसका एक खास एक इकराम किया जाता था, ऐसी बात, लेकिन ये नहीं था कि वो आजाद था हर तरह से जो है उसको। हुजूर ने क्या रखा हुआ था, सबको सहाबा को एक एक को क्या थी, एक पूरी तरतीब वो रखी गई थी। ठीक है। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने औकात को किस तरह तकसीम फरमाते, यानी रोजाना का आम प्रोग्राम क्या था। जवाब, मजलिस मुबारक की 2 सूरतें थी जिन पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त तकसीम होता था। एक था मकान के अंदर, नंबर 2 मकान के बाहर। फिर मकान के अंदर के वक्त को 3 हिस्सों पर तकसीम फरमाते थे, इबादत के लिए, घर वालों के काम काज, बातचीत हंसने बोलने के लिए। अब देखो घर में, अच्छा जी, और तीसरा आराम के लिए। ठीक है, तो आराम के लिए तो घर वालों के साथ बातचीत करना, उनके लिए भी टाइम निकालना, ये भी हुआ है। ठीक है ना। लोग समझते हैं जनाब जो जितने नवाफिल पढ़ता है ना उतना बड़ा बुजुर्ग है, हालांकि इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि नवाफिल जितना ज्यादा पढ़े तो वो बुजुर्ग है। भाई असल तो क्या है, जितना हुजूर के अखलाक के मुताबिक होगा, जितना हुजूर के तरीके पर होगा वो उतना बड़ा बुजुर्ग होगा। समझ रहे हो, ये याद रख लो, जितना हुजूर के अखलाक के मुताबिक होगा उतना बड़ा। फिर आराम के वक्त में से भी एक हिस्सा उम्मत के कामों के लिए वक्त कर देते, जिसकी वजह वसल्लम खास को बारियाबी का मौका देते हैं, कुछ खास सहाबा थे ना, उनको मौका मिलता था कि वो आ जाते, और फिर ख्वास के जरिए से आवाम तक फ्यूज और तालीमात पहुंचाते।
ٹھیک ہے نا. یہ خواص وہ ہوتے جن سے دینی یا دنیوی ضرورتوں میں سے کسی چیز کو مخفی نہ رکھا جاتا تھا. حضرت ابوبکر ہو گئے, حضرت عمر ہو گئے, ٹھیک ہے نا, عشرہ مبشرہ صحابہ ہو گئے, تو ان کو کیا تھا, خاص ایک سہولت حاصل تھی, ان کو بلایا جاتا تھا تو یہ آتے تھے. سوال, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خصوصیت کا مدار کیا تھا؟ کیوں آخر دینی فضیلت, دینی لحاظ سے جو اونچا تھا تو حضور کے ہاں کیا تھا, وہ اونچا تھا. اور مخلوق کی خدمت اور غم گساری, جس کے اندر کیا تھا, جذبہ بڑا تھا مخلوق کی خدمت کا, لوگوں کے غم اٹھانے کا. تو یہ چیزیں کیا تھیں, اور یہ جو صاحب جتنے بھی خلفائے راشدین ہیں سارے کیا تھے, دیکھو نا ان کے اندر دیکھو دینی بھی فضیلت بھی بڑی تگڑی تھی, اور کیا تھے, خدمت, اور اس کے اندر سے بھی کیا تھا, حضرت عمر کو ہی دیکھو, راتوں کو اٹھ کے جو ہے نا, یہ پہلے سے ان کے اندر مزاج کے اندر ایک وہ تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ بنے تو پھر کیا تھا, اور زیادہ وہ سامنے نظر آیا, کیسے جو ہے نا وہ راتوں کو اٹھ کے جو ہے وہ جا رہے ہیں, ہر ایک کے حالات پوچھ رہے ہیں, اور ہر ایک اس میں سے وہ کرتے تھے. ایسے ہی سارے جتنے بھی صحابہ جو اونچے اونچے جو تھے, ان کے اندر کیا تھی, اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں رکھی تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے یہ جو بزرگوں کی جو وہ ہے نا معیار جو ہے, بزرگی کا معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے, سنت کے مطابق ہونا, یہ کیا ہے, یہ بزرگی کا معیار ہے, حضور کے اخلاق جیسا ہونا. ٹھیک ہے نا, اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے کہ جناب کون کتنا وہ ہے. جناب یہ تو سارا ٹائم ایک بندہ جو ہے نا, آپ ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں, یار وہ فلاں وہ بہت بڑا بزرگ ہے کدھر, یار وہ سارا ٹائم مسجد میں رہتا ہے, سارا ٹائم مسجد میں رہتا ہے, بہت بڑا بزرگ ہے. اچھا جی, گھر میں کیا حالات ہیں؟ گھر کے اندر تو حالات بیگم کے ساتھ جو ہے نا سارا ٹائم کیا رہتی ہیں, بس لڑائی رہتی ہے, اس لیے مولوی صاحب کدھر رہتے ہیں, سارا ٹائم مسجد میں ہی رہتے ہیں, لڑائی جھگڑے ہی ہیں گھر کے اندر, اس لیے کیا ہے ان کا. بچے بچے کہتے ہیں, اور اس میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے, میں نے خود ایسے کئی لوگوں سے, بچے اپنے باپوں سے کیا ہوتے ہیں, سخت متنفر ہوتے ہیں, سخت متنفر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ کی طرح نہیں بننا. ایسی مائیں, بعض مائیں جو ہیں وہ سارا ٹائم جی درس قرآن ہے, جی فلاں ہے, ابھی ہم ادھر ہیں, ابھی ہم نے فلاں جگہ جا کے درس قرآن دینا ہے, فلاں جگہ دینا ہے. اچھا بچوں سے پوچھو, کہتے ہیں ہم نے کیا نہیں کرنا, ہم نے یہ کام نہیں کرنا. بچیاں بھی جو ہے, نہیں ہم نے یہ نہیں کرنا, ہماری ماں نے جو ہے نا بہت کچھ کر لی ہے, تو ہم اس لیے. تو یہ جب آپ کا بچہ آپ جیسا بننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر ایک وہ ہے, ناکام انسان ہے, کیونکہ آپ کے اندر آپ نے وہ کیا ہی نہیں اس میں سے. سمجھ آ گئی بات کی؟ نہیں سمجھیو بات کو.